بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفجر کے اندر ارشاد فرمایا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ آخرت کے اندر لوگ کہیں گے کاش کہ ہم نے آج کے دن کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، کچھ اللہ کی یاد کی ہوتی، کچھ اللہ کا ذکر کیا ہوتا، کچھ اللہ رسول کی فرما برداری کی ہوتی، کاش ہم نے نمازیں پڑھی ہوتی، عبادت کی ہوتی، اللہ کو یاد کیا ہوتا، اللہ کا ذکر کیا ہوتا، اللہ کے ذکر کے لیے حاضر ہوئے ہوتے، اللہ کی باتوں کو اہمیت دی ہوتی، رسول اللہ کی باتوں کو اہمیت دی ہوتی۔ لیکن ہائے افسوس، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ بار بار قرآن نے کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور سورۃ الاحزاب میں اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرے رسول تمہیں دے دیں لے لو، اور جس سے منع کر دیں بعد آ جاؤ۔ تمہارے پاس کسی قسم کا کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، بس ماننا ہے۔ لیکن نہیں، لیڈروں کی مانتے اور ایسی اطاعت کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، حیرت ہوتی ہے۔ جج نے 8 بجے بلایا، 7 بجے حاضر، لیڈر نے 8 بجے بلایا، 7 بجے پہنچے گے۔ اس طرح اطاعت کر، اور اللہ کی طرف سے صدا ہوتی رہتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، یہ اللہ کی طرف سے صدا ہے۔ اگرچہ مؤذن یہ آواز دے رہا ہے لیکن یہ اللہ نے سکھایا ہے۔ جب نماز فرض ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے کہ کس طرح لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ آواز لگائی جائے، اور کسی نے کہا کہ آگ کا الاؤ روشن کر دیا جائے جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ لیکن اللہ کے رسول کسی بات کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ نے ایک صحابی کو خواب کے اندر یہ الفاظ سکھائے۔ انہوں نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ میں نے اسے خواب دیکھا ہے کہ یوں اذان ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں یہ بہترین طریقہ ہے، پھر اسی کو آپ نے نافذ کر دیا۔ تو یہ اللہ نے خود تعلیم کیا ہے، اللہ کی طرف سے صدا ہے، اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے۔ وہ جس نے آنکھیں دی ہیں، وہ خدا کے جس نے ہاتھ دیے ہیں، وہ خدا کے جس نے اس وجود کو بنایا ہے، وہ خدا کے جس نے کھانے کی طاقت دی ہے، وہ خدا کے جس نے پینے کی طاقت دی ہے، جس نے پھل اور فروٹ ہمارے لیے بنائے، جس نے سورج اور چاند کو ہمارے لیے بنایا، جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، جس نے ہمارے لیے زمین کو بچھایا ہے، جس نے ہمارے لیے دریا بہائے، جو ہنساتا ہے، جو رلاتا ہے، جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، رزق دیتا ہے۔ نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ تو جو کھلاتا ہے وہ پلاتا ہے، اس رب کی طرف سے صدا ہے۔ آؤ، آرام تم نے کر لیا، سو لیے، اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کے پاس اللہ سے باتیں کرو، اللہ کے قریب آؤ، اللہ کے قریب آ کر اپنی عرضشات کرو۔ آؤ تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں، تم اپنی کہو، ہم سنیں گے۔ اللہ بلا رہا ہے لیکن نہیں جی ہم تو آرام کریں، نیند عزیز ہے۔ وہ اچھے پہلے نمازی بھی فجر کی نماز میں تو انہوں نے بھی طے کر رہا کہ فجر نہیں پڑھنی ہے، باقی ساری پڑھنی ہے تو فجر نہیں پڑھنی ہے۔ وہ جو بالکل نہیں پڑھتے پھر ان کی تو بات ہی الگ، نہیں آئے۔ یہ وہی قوم ہے، اللہ اس کو بلا رہا ہے جسے اگر جج بلائے تو 1 گھنٹے پہلے پہنچتا ہے، جسے اگر لیڈر بلائے 1 گھنٹے پہلے پہنچتا ہے، جسے پیر بلائے یہ 1 گھنٹے پہلے پہنچتا ہے۔ ایک لیڈر جتنی بھی اہمیت نہیں دی تم نے، ایک جج جتنی بھی اہمیت نہیں دی تم نے۔ کس طرح اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوگا انسان اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ میں نے تمہیں بلایا تم نہیں آئے۔ یہ لوگ کھڑے ہیں جو آج مجرم بنے میرے سامنے کھڑے ہیں، انہوں نے تمہیں بلایا، تم پہلے ہی حاضر ہوتے تھے۔ تو ہے کوئی جسٹیفیکیشن؟ کچھ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ تو یہی ہوگا کہ انسان نگاہ نیچی کر کے کھڑا ہو، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ،
اس وقت بول بھی نہیں سکے گا، کیا جسٹیفیکیشن دے گا؟ صحیح فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بالکل حق فرمایا، وما قدر اللہ حق کا قدری، تم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ کاش کہ ایک اللہ کی بات کو جج کی بات جتنی اہمیت دے دیتے، اللہ کی بات کو لیڈر کی بات جتنی اہمیت ہی دے دیتے، لیکن نہیں کر سکے۔ کس طرح کھڑے ہوں گے، کیا حال ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا۔ یہ دن کتنا عرصہ انسان رہ لے اور کرے، کتنا عرصہ، سال، 2 سال، 5 سال، 70 سال، 80 سال، کتنا میکسیمم، کتنا زندہ رہ لے گا؟ گنتے جائیں۔ ایک فگر وہ آئے گا کہ انسان کا خود دل کہے گا نہیں یار اب اس سے زیادہ نہیں، اتنا تو میں نہیں جی سکتا۔ ایک دن تو جانا پڑے گا، کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا، کچھ بھی۔ اور پھر آخرت میں جا کر بندہ افسوس کرے گا، اے کاش کہ میں نے اللہ کو یاد کیا ہوتا، اے کاش کہ میں نے اللہ کی عبادت کی ہوتی۔ دن تو گزر گئے یار، ہائے دن تو گزر گئے، کاش میں نمازیں پڑھ لیتا، کاش میں اپنے رب کو راضی کر لیتا، کاش اس رب کو راضی کرتا آج جس سے مجھے جنت لینی ہے۔ میں کس طرح اس کی بارگاہ میں جاؤں، میں کیسے کھڑا؟ اس کے بندوں کی میں نے مانی، اس رب کی نہیں مانی۔ صحیح فرمایا اللہ نے، ھذا یوم لا ینطقون، انسان بول بھی نہیں سکے گا میں کس منہ سے بات کروں، میں کیسے جا کر معذرت کروں، میں کیسے جا کر اس سے جنت مانگوں؟ کبھی سنا ہی نہیں اس کی بات، دنیا جان کی کتابیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا۔ کتنے ہی لوگوں کے آگے میں جھکا، گن بھی نہیں سکتا آج کہ اتنے لوگوں کے آگے میں جھکتا رہا، ہر چوکھٹ پر جھکتا رہا، لیکن نہیں جھکا تو میں اپنے رب کے آگے نہیں جھکا۔ آج میرا کیا بنے؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا کاش میں کہیں چھپ جاؤں، مجھے کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے، میں اللہ کی نظروں سے اجل ہو جاؤں، شرمندہ۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، سورۃ البنی اسرائیل میں، آج تو اپنے حساب کے لیے خود ہی کافی ہے، ہم تجھے کیا کہیں؟ انسان اپنا حساب خود کرو، ہاں میں نے غلطی کی، میں مجرم ہوں، میں مجرم ہوں، کاش کہ میں نے اپنے رب کی بات مانی ہوتی۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی، تو کل قیامت میں بڑا بری حالت ہو، آخرت کی شرمندگی سے بچیں، آخرت کے حساب سے بچیں، اللہ کی سختی سے بچیں، اللہ کے عذاب سے بچیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔